اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تمہاری مسکان دور سے بھی میرے دل کی دھڑکنیں بدلتی ہے، تمہاری مسکان دور سے بھی میرے دل کی دھڑکنیں بدلتی ہے، تمہارے بغیر یہ راتیں سناٹا اور یہ دنیا بے رنگ سی لگتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سندس کی مشکلات، مہک کی فکریں اور تاہیانگ خانزادہ کی شدت و محبت کس طرح آزمائش، شک اور فاصلے کے باوجود امید کی روشنی کے ساتھ کھلتی ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگ میری باتوں سے بور ہو جائیں، آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر نوٹیفیکیشن آپ تک جلدی پہنچے، اور ہاں، ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی کیا کریں۔ آتش عشق ایپیسوڈ نمبر 46۔ وہ لیلا درانی کو کھینچتا ہوا غصے سے لال انگارہ ہوتی آنکھوں اور انگاروں پر دہکتے ہوئے وجود کے ساتھ کار پورچ کے ایریے کی طرف بڑھا، لیکن پیچھے سے آتی آواز پر اس کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ یہاں کب، کیسے اور کیوں آئے؟ یہ میری مہمان ہے اور تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری مہمان کی انسلٹ کرنے کی؟ پیچھے دروازے میں کھڑے وجود نے دھاڑتے ہوئے کہا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوست بھی حیرانی سے منہ کھولے انہیں دیکھتے بے یقین ہو رہے تھے۔ وہ ان کی دھاڑتی آواز سنتے ایک لمحے میں لیلا درانی کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے پلٹا تھا۔ چہرہ غصے سے لال انگارہ ہو رہا تھا، بازوؤں اور گردن کی وینز ابھرتے نیلی ہو رہی تھیں۔ سامنے کھڑے وجود سے رشتہ بہت جان لیوا ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اسے ہر دفعہ آزمائش میں کیوں ڈال دیتے تھے؟ رشتہ احترام کا تھا، لیکن وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا کہہ جاتے یا ایسا کر جاتے کہ وہ احترام بھول جاتا اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے رب کا بھی گنہگار ہو جاتا۔ کیا انسان صرف تب ہی اپنے رب کا گنہگار ہوتا ہے جب وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے؟ نہیں، انسان تو تب گنہگار ہوتا ہے جب وہ اپنی حدود کو پھلانگتا ہے، جب وہ اپنے دل، دماغ اور روح کی حدوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ کبھی پیسے کے چکروں میں، اپنی حرص کے اندھیروں میں وہ یہ سوچتا ہے کہ دنیا کا ہر مال اس کا حق ہے۔ وہ پیسے کے لیے قربان کر دیتا ہے دوستوں کو، رشتہ داروں کو اور کبھی کبھار تو اپنی انسانیت کو بھی۔ کبھی کسی لڑکی کے چکروں میں، اپنے غرور اور خواہشات کے اندھے ہجوم میں وہ نہ صرف دوسروں کے دل توڑ دیتا ہے بلکہ اپنی روح کے تقدس کو بھی پامال کر دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ سب کھیل ہے، یہ سب حقائق زندگی کے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہر دل جو وہ توڑتا ہے، ہر جذبات جو وہ برباد کرتا ہے، یہ سب اس کی اپنی کائناتی ذمہ داریوں کا حساب بنتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان اپنے الفاظ کے کھیل میں، اپنی چھوٹی سی طاقت یا علم کے غرور میں حدوں کو عبور کر دیتا ہے، چاہے وہ اپنے رشتہ دار ہوں، چاہے دوست ہوں یا دنیا کے بے گناہ لوگ۔ ان کے ساتھ کھیل کر، ان کے اعتماد کو توڑ کر وہ اپنے رب کی حدود کے خلاف قدم بڑھا دیتا ہے۔ انسان کو یاد نہیں رہتا کہ رب کی سب سے بڑی حد صرف یہ نہیں کہ والدین کی عزت کرے، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہر حرکت میں انصاف، اخلاق اور محبت کی حدود کو جانچے۔ جب بھی وہ خود غرضی، حرص یا خواہش میں حد کو عبور کرتا ہے، وہ تب گنہگار ہوتا ہے۔ ہر چھوٹی یا بڑی حرکت، ہر اٹھنے والی آنکھ کی چال، ہر لفظ، ہر فیصلہ، یہ سب اس کے اعمال کا حصہ بن جاتے ہیں جو ایک نہ ایک دن رب کے سامنے کھڑے ہونے پر سچائی کے وزن کے ساتھ ناپے جائیں گے۔ انسان تب بھی گنہگار ہے جب وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ آزاد ہے ہر گناہ کرنے کے لیے، جب وہ اپنی خواہشوں کے اندھیروں میں آگے بڑھتا ہے اور اپنے اندر کے رب کی حدود کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گناہ صرف والدین کی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ وہ ہر لمحہ جب انسان خود کو اور دوسروں کو اور رب کو فراموش کر دیتا ہے اور اپنی ذات کے غرور میں کائنات کے اصولوں سے بغاوت کرتا ہے۔ انسان کے لیے یہی سب سے خطرناک حد ہے، خود کو رب کی نافرمانی کے لیے تیار کر لینا اور یہ بھول جانا کہ ہر حرکت، ہر خواہش، ہر سوچ ایک دن حساب کے کچوکے میں ڈھل کر سامنے آئے گی۔ لیکن وہ تو ایسا نہیں تھا اور نہ ہی وہ ایسا بننا چاہتا تھا۔
وہ کبھی بھی ایسا نہیں تھا۔ اس نے تو ہمیشہ اپنے باپ کا احترام کیا، ان کے فیصلوں کی قدر کی اور اپنے ہر عمل میں اخلاقیات اور حدود کا خیال رکھا، لیکن آج وہ ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے ہر چیز الٹ پلٹ گئی ہو۔ وہ کچھ بھی غلط نہیں کر رہا تھا، بس ایک لمحے کی پریشانی اور ایک چھوٹی سی حرکت، اور لوگ اسے ٹیسٹ کرنے لگے تھے، اسے دھکیلنے لگے تھے، اس کے دل کی پختگی اور رشتوں کی بنیاد کو جھنجھوڑنے لگے تھے۔ کیوں اسے ہر بار آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے؟ کیوں وہ ان کی نیت اور تعلق کو سمجھ کر بھی آرام نہیں پا سکتے؟ یہ سب کچھ اتنا غلط محسوس ہو رہا تھا، لیکن دل کہہ رہا تھا میں نے کبھی اپنے رب کے احکام یا والد کے احترام کو پامال نہیں کیا، پھر بھی مجھے ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ میں گنہگار ہوں؟ یہ اندرونی تنازع، یہ ٹینشن اور ایک چھپی ہوئی آگ کی طرح دل میں بھڑک رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہر لفظ، ہر حرکت اور ہر سوچ ایک امتحان ہے، لیکن یہ امتحان اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے اندر کے اعتماد، عزت اور محبت کے لیے تھا۔ اسے پچھلے 2 دن سے رشتہ داروں کی کہی گئی باتیں نہیں بھول رہی تھی، جنہوں نے اس کی ذات کو آریان خانزادہ اور رانیہ خانزادہ کی تربیت پر سوالیہ نشان بنا دیا تھا۔ کیا کسی سے محبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہی؟ اور یہ گناہ اور اس کی سزا اس کے اپنے ہی اسے دے رہے ہیں، نہ خدا دے رہا ہے اور نہ ہی کوئی باہر کا انسان۔ وہ درد کی انتہا پر سوچتے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہا تھا، اور وہ لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے دروازے پر کھڑے اسے گھور کر دیکھ رہے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں غصے کی سرخی تھی اور دونوں ہی ایک دوسرے سے بڑھ کر ضدی۔ آپ یہاں کب آئے؟ جب میں وہاں سے نکلا تھا تب تو آپ گھر پر ہی موجود تھے، تو پھر؟ وہ اس وقت ان کے کمرے میں موجود ان سے سوال کر رہا تھا۔ دل اور دماغ میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ اگر اس کا باپ بھی اس کھیل میں شامل ہوا تو؟ اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن دماغ سوچوں کی اماجگاہ بن چکا تھا۔ میں یہاں ایک ارجنٹ میٹنگ اٹینڈ کرنے آیا ہوں، اور تم؟ وہ اس کے سوالوں کا مختصر جواب دینے کے ساتھ ساتھ سوال کرتے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ مجھے بھی یہاں پر کچھ ضروری کام ہی کھینچ کر لے آیا ہے۔ وہ اتنا کہتے انہیں جانچنے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا، کیا وہ کام اتنا ضروری تھا کہ تم اپنی شادی چھوڑ کر اس کام کو نپٹانے یہاں چلے آئے؟ آریان خانزادہ جان کر انجان بن رہے تھے، لیکن وہ یہ کیوں بھول گئے تھے کہ ان کی یہ حرکتیں انہیں ان کے بیٹے سے بہت دور لے جا رہی تھیں، اور وہ اسے بہت جلد کھو دینے والے ہیں۔ ہاں، ضروری تھا، جان سے بھی زیادہ ضروری، ورنہ میں پاگل نہیں ہوں جو اپنی محبت، اپنے جنون کو تنہا چھوڑ کر یہاں چلا آتا، انہیں ہجر اور انتظار کی سولی پر لٹکا کر۔ وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ اس کے سرد لہجے کے ساتھ ساتھ کمرے کی فضا بھی سرد ہو چکی تھی، وجود کو منجمد کرنے والی سرد، جو اندر تک جم جائے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ایسا کون سا ضروری کام تھا جس کی وجہ سے تم اس رشتے کو ادھورا چھوڑ کر، جس کے لیے تم نے گھر چھوڑ دیا، مجھ سے لڑائی مول لی، اور اپنی ماں سے، اپنی جان سے عزیز دا جان اور بی جان سے اتنے مہینے دور رہے، اسے یوں انتظار کرتے تنہا چھوڑ کر چلے آئے؟ آریان خانزادہ نے بھی سرد لہجے میں سوال کیا تھا۔ دونوں باپ بیٹا ہی ایک دوسرے کے لیے سرد ہو چکے تھے۔ کیا میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ یہاں ایسی کون سی ارجنٹ میٹنگ اٹینڈ کرنے آئے ہیں جس نے آپ کو راتوں رات یہاں تک آنے پر مجبور کر دیا ہے؟ وہ بدو بدو جواب دیتے ہوئے بولا تھا۔ تم جانتے ہو وی، مجھے یہاں اکثر ایسے ہی آنا پڑتا ہے، پھر بھی اگر تم چاہو تو میں تمہیں ڈیٹیل اور فائلز دکھا سکتا ہوں۔ آریان خانزادہ نے خود کو بچانے کے لیے سارے انتظامات پہلے سے کر رکھے تھے۔ آپ چاہے سب دکھا دیں، لیکن آئی ایم سوری، میں آپ کو اپنے کام کی ڈیٹیل نہیں دے سکتا۔ وہ اتنا کہتے دروازے کی جانب بڑھا۔ اور ہاں، جتنا جلدی ہو سکے اس لیلا والے چکر کو یہاں سے دفان کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ یہاں ایک پل بھی اور رہے، کیونکہ میں اپنی مسز خان کی ناراضگی ایک پل کے لیے بھی نہیں سہ سکتا۔ وہ اتنا کہتے باہر نکل گیا اور دروازہ دھاڑ سے بند ہوا، جس پر ایک لمحے کو آریان خانزادہ بھی لرزے۔ بیٹا، تو یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ میں تیرا باپ ہوں؟ تو میرا باپ نہیں، تو میرا بیٹا ہے، میرا، آریان خانزادہ کا۔ تیری زندگی میں وہی لڑکی رہے گی جسے میں پسند کروں گا، اس آلیان چودھری کی نہیں۔ آلیان چودھری، تیار ہو جا اپنی بربادی پر ماتم منانے کے لیے۔ آریان خانزادہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے سرد لہجے میں گڑگڑاتے ہوئے کہتے، خود کو آئینے میں دیکھتے غصے سے لال انگارہ ہو رہے تھے۔
وہ نیچے آتے اب ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھنے لگا جہاں اس کے دوست بیٹھے ہوئے اس کا انتظار کر رہے تھے اور ساتھ میں بڑے مزے سے کھانے کھا رہے تھے۔ ان کے ارد گرد میڈ سر چکائے احترام سے انہیں کھانے کی مختلف ڈشز دے رہے تھے۔ اگر پیٹ بھر گئے ہیں تم ازلی بھوکوں گے تو چلیں یہاں سے، وہ غصے سے گراتے ہوئے بولا تھا۔ ارے یار بہت مزے کا کھانا ہے، تو بھی آ جانا، دیکھ تیری پسند کی سب چیزیں بنوائی ہیں انکل نے، جیسے انہیں یقین ہو کہ تو یہاں آنے والا ہے۔ جمن جو ہر چیز تھوڑی تھوڑی لیتے چکھ رہا تھا مصروف انداز میں کہتے سب کو ایک پل کے لیے سوچنے پر مجبور کر گیا۔ وہ تو انہیں بتائے بغیر یہاں آئے تھے، تو پھر کیسے انہیں پتہ چلا؟ تم لوگ چل رہے ہو یا پھر میں اکیلا ہی چلا جاؤں؟ وہ جمن کی باتوں کو جان بوجھ کر اگنور کرتے اب جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا۔ ہم چلیں گے، کیوں نہیں چلیں گے، لیکن تو یہ تو بتا کہ جانا کہاں ہے؟ اب کی بار شگا نے پوچھتے چکن منچورین کی چمچ بھرتے منہ میں ڈالی تھی۔ کسی ہوٹل میں اور کہاں؟ تاہیانگ خانزادہ نے لاپرواہی سے کہتے ان کے ہوش ٹھکانے لگائے تھے۔ لیکن تو کہہ رہا تھا کہ یہ تیرا گھر ہے، تو اتنے بڑے گھر کو چھوڑ کر ہوٹل، کچھ ہضم نہیں ہوا؟ جن نے اپنا نوالا حلق میں اتارنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ اپنا تھا، لیکن جب سے میرے بابا نے اس جیسے منحوس وجود کو یہاں رکھتے سارے اختیارات اسے دے دیے، تب سے یہ میرا اپنا نہیں رہا۔ وہ آنکھوں میں وحشت اور درد کی رمق ایک ساتھ لیے بولا تھا۔ اسے یہ عورت اور اس کا وجود ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنی مسز ہان کی غیر موجودگی میں بھی اس کی خواہش کا احترام کر رہا تھا۔ لیکن تو جانتا ہے کہ ہمیں یہاں، نامجون نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہہ دیا نا، نہیں تو نہیں، وہ سرد لہجے میں گراتے ہوئے بولا۔ اور ویسے بھی ہمارے جذبے اگر سچے ہیں تو وہ کام ہم کہیں سے بھی کر سکتے ہیں۔ میں جا رہا ہوں، تمہیں یہاں رہنا ہے تو شوق سے رہو۔ وہ اتنا کہتے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کے سب دوست اس کی حمایت میں اٹھتے اس کی جانب بڑھنے لگے۔ رک جاؤ وی، وہ سب اس آواز پر رکے تھے۔ سماعتیں بے یقین ہوئی تھیں۔ اگر کسی کو یہاں سے جانا ہے تو وہ تم نہیں ہو سکتے۔ یہ تمہارا گھر ہے، تم اس کے مالک ہو، اور مالک کے ہوتے ہوئے اس گھر کو ویران نہیں ہونا چاہیے۔ تم اپنے گھر میں رہو گے، اسے چاہے چند دن کے لیے ہی صحیح، لیکن تم ہی آباد رکھو گے، اور اگر دل مان جائے تو شادی کے بعد اپنی محبت کو بھی ساتھ لا کر اسے آباد کرنا۔ مہک، تم ہمیں سچ سچ بتاؤ کہ وہ لڑکی کون ہے جسے بچانے کے لیے وہ اس شادی کو چھوڑ کر چلا گیا، جس کی جلدی کے لیے اس نے دن رات سب کا جینا حرام کر رکھا تھا؟ آلیان چودھری نے سرد لہجے میں سوال کرتے مہک کو لرزنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اپنی ماں سے تو سب چھپا سکتی تھی، لیکن اپنے باپ سے چھپانا ناممکن تھا۔ وہ اس کے چہرے، اس کی آنکھوں سے سچ جان جاتے تھے کہ کب ان کی بیٹی ان سے سچ بول رہی ہے اور کب جھوٹ۔ بابا جانو پلیز نا، وہ ان کی شرٹ بازوؤں سے انگلی اور انگوٹھے سے پکڑتے ہوئے ہلکی سی کھینچتے ہوئے ہمت کر کے بولی تھی، اور آلیان چودھری کے شک پر یقین کی مہر لگ گئی کہ کچھ بڑی بات ہے جو وہ چھپا رہی ہے، لیکن اس کی یہ حرکت یہ بھی ثابت کر گئی تھی کہ وہ انہیں ابھی کچھ بھی نہیں بتانے والی، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں۔ وہ ایک باپ تھے، اور ایک باپ اپنی بیٹی کو اچھے سے پہچانتا ہے، اور وہ تو ان کے سب سے زیادہ نزدیک تھی۔ مجھے صرف سچ جاننا ہے مہک، وہ ایک کوشش کرنا چاہتے تھے اس کے منہ سے سچ اگلوانے کے لیے، اس لیے وہ اس کے ہاتھ سے اپنی شرٹ نکالتے سرد لہجے میں بولے۔ وہ ایک لڑکی ہے بابا جانی، وہ ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی تھی۔ اپنے اندر کے جذبات چھپانا مشکل ہوتا جا رہا تھا، لیکن اسے چھپانے ہی ہوں گے، مبادا اس کی آنکھوں کی سرخی سے پہچان ہی نہ جائیں۔ وہ تو تم ہمیں بتا چکی ہو، وہ اب ایک نظر رچنا چودھری پر بھی ڈالتے ہوئے بولے تھے، انداز روٹھا روٹھا سا تھا۔ میں نے یہ پوچھا ہے کہ وہ کون سی لڑکی ہے جسے بچانا تم دونوں کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے بڑھ کر ہو گیا ہے۔ اب کی لہجہ اور سرد ہوا تھا، شاید ایسے ہی بتا دے۔ بابا جانو وہ کچھ دیر رکی تو آلیان چودھری اور رچنا چودھری کو لگا کہ جیسے سانسیں رکنے لگی ہوں۔ بولو مہک، کیوں سسپینس کریٹ کر رہی ہو؟ اب کی بار رچنا چودھری بولی تھی۔ مما وہ لڑکی، وہ رک رک کر بتانے لگی تھی۔ ماں باپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، لیکن آج جھوٹ بولنا اس کی سانس خشک کر رہا تھا۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے سچ بتانے کا عہد کرتے بولنے لگی تھی کہ فون پر آتی کال اسے بچا گئی۔ بابا جانو آپ کا فون بج رہا ہے، وہ ان کی جیب سے فون نکالتے ہوئے بولی۔ شکر پڑا تھا کہ بات ٹلنے لگی تھی۔ تو بجنے دو، میں بعد میں سن لوں گا، وہ لاپرواہی سے بولتے اسے پھر سے پریشان کر گئے تھے۔
دیکھ لینا بابا، ہو سکتا ہے کوئی ضروری کال۔ وہ ان کے فون کو ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی تو علیان چودھری کی نظر چمکتی اسکرین پر پڑی، جس پر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے دل کی کال آ رہی تھی۔ وہ کال کانفرنس تھی جس میں سندس اور ابیہا ایک ساتھ تھیں۔ دیکھیں، ابیہا اپیا اور سندس کی کال ہے، وہ خود کو مضبوط بناتے چہکتے ہوئے بولی اور کال اٹینڈ کر گئی۔ سامنے اسکرین پر سندس اور ابیہا مسکراتے ہوئے انہیں ہی دیکھ رہی تھیں۔ السلام علیکم بابا جانی، وہ دونوں ایک ساتھ بولی اور ان کی آواز سنتے رچنا چودھری بھی ان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ سلام، دعا اور حال چال پوچھنے سے سلسلہ شروع ہوا۔ اماں، بابا، آج کا دن میرے لیے بہت خاص ہے، تو اس خاص موقع پر میں آپ سب کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ سندس مسکراتے ہوئے کہنے لگی تھی اور مہک نے نخوت سے سر ہلاتے خود کے غصے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ کیا آج وہ کمپٹیشن ہو رہا ہے؟ رچنا چودھری نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی مما، فائنلی آج وہ دن آ ہی گیا جب آپ کی بیٹی کا سپنا پورا ہونے کی طرف پہلا اور مضبوط قدم اٹھنے جا رہا ہے۔ آپ بس دعا کریں کہ مجھے اس میں کامیابی حاصل ہو جائے، پھر دیکھیے گا فیشن انڈسٹری میں آپ کی بیٹی کا نام سب سے اوپر چمکے گا۔ وہ اس طرح کی باتیں کرتے سندس ہی تو لگ رہی تھی۔ سندس اپنے سپنوں کے بارے میں بتاتے ایسے ہی ایموشنل ہو جایا کرتی تھی۔ بہت ڈیپ طریقے سے سندس کو آبزرو کیا گیا تھا۔ کوئی ان کے اتنا نزدیک سے ان کی تباہی کا سامان تیار کرتا رہا اور وہ اس سب سے بے خبر رہی اور اپنی لاڈلی بہن کو موت کے منہ تک جانے سے روک نہ سکی۔ اسے اب خود پر غصہ آ رہا تھا، خود سے نفرت سی ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ گھر کی پریشانیوں اور اپنی خوشیوں میں اس قدر کھو چکی تھی کہ اپنی بہن کی زندگی پر منڈلانے والے کالے سائے کو پہچان ہی نہ سکی۔ آخر کس کی ہمت ہوئی تھی کہ علیان چودھری جیسے نامور بزنس ٹائکون اور اپنے علاقے کے سب سے طاقتور انسان کے گھر میں گھس کر اس کی بیٹیوں پر گندی نظر ڈالنے کی؟ آخر وہ انسان چاہتا کیا ہے؟ کیوں اس نے مسٹر خانزادہ کو ہی بتانے کا کہا؟ وہ اصل میں دشمنی بابا سے رکھتا ہے یا مسٹر خانزادہ سے، یا بات کچھ اور ہے؟ کہیں وہ سندس کو پسند؟ سوال کئی تھے لیکن جواب ندارت۔ تم کہاں کھو گئی مہک؟ کیا مجھ سے بات نہیں کرو گی؟ فون سے آتی آواز پر وہ دماغ میں گڑ مٹ ہوتے سوالوں سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ہاں، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے سوچا پہلے تم دونوں مما بابا سے بات کر لو، پھر ہم اپنی بکواس شروع کر دیں گے، وہ اپنے ازلی انداز میں لوٹتے ہوئے جواب دیتے ہوئے بولی۔ کیا مجھے مبارکباد نہیں دو گی یہاں تک پہنچنے کی؟ سندس نے نروٹھے لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں، پہلے تم کامیابی حاصل کر کے دکھاؤ، پھر میں تمہیں مبارکباد کے ساتھ ساتھ ایک بڑی سی پارٹی اور ساتھ میں بڑا سا سرپرائز بھی دوں گی۔ وہ اس سے اسی انداز میں باتیں کرنے لگی جس انداز میں وہ سندس سے کیا کرتی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میرے اگلے فون کا انتظار کر، میں تجھے ٹھیک 2 گھنٹے بعد فون کر کے اپنی کامیابی کی خبر سناؤں گی۔ تب تک تو یہ سوچ کہ وہاں پاکستان میں رہتے مجھے پیرس میں پارٹی اور سرپرائز کیسے دے گی؟ سندس نے بھی چہکتے ہوئے کہا تو ابیہا، رچنا چودھری اور علیان چودھری نے ناں میں سر ہلاتے ان دونوں کی باتیں سنتے انہیں مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دونوں جب بھی باتیں کرتی تو اسی طرح کے چیلنجنگ انداز میں ہی کرتی۔ دور آسمان پر چمکتا ہوا چاند ان کی باتیں سنتے حیران و پریشان ہو رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے یہ مناظر اسے بہت حیرت میں ڈال رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی لڑکی جو دکھنے میں ہی چھوٹی تھی، وہ اپنے اندر اتنا جگرا کیسے رکھ سکتی تھی کہ اپنی بہن کی زندگی عذاب بنانے والی سے وہ اتنے نارمل انداز میں بات کر رہی تھی کہ جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ ہو گئی تم دونوں کی بکواس شروع؟ تم دونوں کب بدلو گی؟ ابیہا نے اپنے بڑے ہونے کا رعب جماتے ہوئے کہا۔ کبھی بھی نہیں اپیا دیدی، دونوں نے ایک ساتھ ایک ہی جملہ کہا لیکن آخری لفظ پر سب ٹھٹکے تھے۔ سندس نے ابیہا کو اپیا کہنے کی بجائے دیدی کہہ کر اب کی بار علیان چودھری اور رچنا چودھری کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ ابیہا کی آنکھوں میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی تھی۔ یہ درد کی لہر مہک کی آنکھوں کو بھی نم کر گئی تھی۔ ارے سندس، تیری دوستوں میں کیا کوئی انڈین بھی ہے؟ مہک نے معاملہ سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، ہے ایک دوست انڈین۔ اگر پاکستان جیسے مسلم ملک میں ہندو پڑھ سکتے ہیں تو پھر یہ تو امریکہ ہے جہاں ہر مسلک، ہر ملک اور ہر نسل کے لوگ پڑھتے ہیں۔ سندس نے ہڑبڑائے بغیر چل انداز میں جواب دیا تھا جیسے کوئی عادی مجرم ہو۔ مہک کو اس کے اس انداز میں جواب دینے پر حیرانی نہیں ہوئی تھی کیونکہ کوئی عام بندہ ان کی حویلی یا ان کی زندگی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔
کوئی عادی مجرم بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے پیچھے کوئی پہنچی ہوئی چیز ہی تھی، لیکن وہ تھا کون؟ وہ پھر سے اپنے دماغ میں گڈ مڈ ہوتے سوالوں میں کھونے لگی تھی۔ آسمان پر چمکتا ہوا یہ چاند جو اس وقت آخری پہروں کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چاند غروب ہونے کے بعد آسمان پر سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمکنے لگے گا، لیکن دراصل چاند بھی سورج کی طرح غروب نہیں ہوتا، بلکہ وہ آگے بڑھتے دوسرے ممالک کی طرف بڑھتے ہیں، وہاں اپنی روشنی کو پھیلا رہا ہوتا ہے۔ یہ سب اپنے مدار میں گردش کرتے زمین کے گرد گھومتے ہوئے ہمیں گھما رہے ہوتے ہیں۔ بچپن میں تو یہی لگتا ہے، لیکن سچائی کا ادراک بڑے ہو کر ہوتا ہے۔ ابھی یہ چاند یہاں سے سرکتے ہوئے امریکہ کی طرف بڑھتے وہاں کے ایک ایلیٹ فلیٹ پر روشن ہوتے وہاں کے حالات کا بھی گواہ بن چکا تھا۔ وہ فلیٹ کیلیفورنیا بیورلی ہل کے پوش اور محفوظ علاقے میں ہے، دی سومتھ بیورلی ہل، وہ جگہ جہاں کوئی بھی عام بندہ داخل نہیں ہو سکتا، جہاں کے ہر گلی ہر کونے میں ہائی الرٹ سیکیورٹی گیٹس، گارڈز اور کیمراز لگے ہوئے ہیں، جہاں کوئی بھی عام بندہ داخل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ دی اسکائی لائن کرسٹ ریزیڈنسی، یہ عمارت سڑک کے اوپر بنائی گئی تھی، پہاڑی کے بالکل کنارے پر، جہاں سے پورا لاس اینجلس قدموں میں بچھا ہوا دکھتا تھا۔ جنکو خانزادہ کے فلیٹ کا دروازہ کسی عام اپارٹمنٹ کے دروازے جیسا نہیں تھا۔ سیاہ لکڑی کا وہ دروازہ لمبا، بھاری اور چپ چاپ تھا، جیسے کھلتے ہی اپنے پیچھے پوری دنیا کا شور بند کر دے۔ دروازہ کھلتے ہی ایک خاموش مگر شاندار کوریڈور سامنے نظر آتا ہے۔ فرش پر سیاہ اور سفید ماربل کے نمونہ دار ٹائلنگ اور چھت سے گری نورانی روشنی پورے راستے کو چمکا دیتی ہے۔ ہر قدم کے ساتھ لگتا ہے کہ کوئی بڑے مقصد کی طرف بڑھ رہا ہو۔ جنکو خانزادہ کے فلیٹ کا اصل حسن اس کا لیونگ ایریا تھا۔ دیوار نہیں تھی وہاں صرف فلور سے چھت تک پھیلا ہوا ایک شیشہ تھا۔ دن ہو یا رات، پورا لاس اینجلس اس کے سامنے زیر قدم بچھا رہتا ہے، بالکل اسی کے حساب کے مطابق، جو ہر کسی کو اپنے پیروں میں رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن وہ ایسا کیوں بن گیا تھا؟ وہ تو ہر کسی کو عزت اور مان دینے والا تھا۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ ہلکی پھلکی فلرٹنگ تو کرتا تھا ہنسی مذاق میں، لیکن اس نے کبھی کوئی حد نہیں پھلانگی تھی، کبھی کسی لڑکی کو سیریس نہیں لیا اور نہ ہی اسے سیریس ہونے دیتا تھا۔ وہ پہلے ہی سے بتا دیا کرتا تھا کہ یہ سب وقتی ہے، بس تھوڑی بہت انٹرٹینمنٹ کے لیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور نہ ہی اس سے زیادہ کبھی کچھ ہو سکے گا، اور نہ کوئی اس طرح کچھ سوچے۔ لیکن وہ یہ کیا کر چکا تھا؟ وہ کسی معصوم لڑکی کو اس طرح کیوں؟ وہ اس وقت وہیں ایک ریوالونگ چیئر پر بیٹھے اپنے ضمیر کے کچوکے برداشت کرنے لگا تھا، اور اس کا ضمیر اسے بری طرح جھنجھوڑ رہا تھا، اور پیچھے کمرے میں وہ معصوم اپنے ہوش و خرد سے بیگانی بیڈ پر بے سدھ پڑی تھی۔ کھڑکی سے جھانکتے ہوئے چاند نے اس کے نورانی چہرے پر روشنی ڈالتے اسے غور سے دیکھا تھا، لیکن اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے پر اسے پتہ چلا تھا کہ اس چہرے کا تو نور جیسے مانند پڑ گیا تھا، اس کے گالوں کی سرخی بھی مانند پڑتے سفید پڑ چکی تھی، اس کے چہرے پر کوئی رنگ ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا، اس کا چہرہ بالکل بے رنگ ہو چکا تھا، اور اس کے نزدیک نیچے ایک سائڈ پر آریس اور ڈریکسا دونوں بیٹھے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ معصوم کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ الیان چودھری کی بیٹی ہو کر معصوم؟ ایک قاتل کی بیٹی معصوم نہیں بلکہ قاتل ہی ہے۔ انہوں نے میرے ماں باپ ہی نہیں، میری خوشیوں کا، میری معصومیت کا، میرے جذبات کا، میری محبت کا، سب کا قتل کر دیا ہے، اور ان سارے جرموں کی سزا میں انہیں دے کر رہوں گا، کسی ایک کو بھی نہیں بخشوں گا۔ وہ چیئر سے اٹھتے ہوئے گلاس ونڈو کی طرف بڑھتے اب پھر سے اپنے ضمیر کو تھپکتے ہوئے سلا چکا تھا۔ پل میں اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کا سارا وجود دہکتے ہوئے کوئلوں پر جلنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے قہر برسنے کو تھا، اور یہ قہر کس کس پر برسے گا وہ سارا لاس اینجلس دیکھے گا، اور آسمان پر چمکتا ہوا چاند بھی اسے دیکھ کر اس کا گواہ بنے گا۔ لیکن اگر اس نے اسے خبر دے دی تو، جسے نہیں پتہ چلنا چاہیے، اگر اسے پتہ چلا تو قہر اس پر برسے گا جو دوسروں پر قہر برسانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اب کی بار یہ چاند پیرس کے اس شاندار مینشن میں جھانکتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جہاں ایک جنونی عاشق اپنی قہر برساتی آنکھوں سے اس لڑکی کو گھور کر دیکھ رہا تھا جو دکھنے میں معصوم لگ رہی تھی، لیکن وہ ان دو محبت کرنے والوں کی زندگی میں طوفان برپا کرنے کا سامان بنتی جا رہی تھی۔ کیا کوئی تیسرا انسان دو میاں بیوی کے رشتے میں طوفان برپا کر سکتا ہے؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب رشتوں کی ڈور میں بے اعتباری کی ہلکی سی کھچ پڑ جائے۔
تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہ گھر تمہارا ہے اور اس کے مالک تم ہی ہو، تو تمہیں یہاں رہنا چاہیے، مجھے نہیں۔ اگر تمہیں میرا یہاں رہنا اچھا نہیں لگتا تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ وہ اس کی لال انگارہ ہوتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایموشنل کارڈ کھیلنے لگی تھی کہ شاید یہ پتہ چل جائے پہلے کی طرح، لیکن اس کا جواب سنتے وہ پیر پٹکتی ہوئی باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ شوق سے جاؤ اور مہربانی ہوگی، وہ سرد لہجے میں پھنکارتے ہوئے بولا تھا۔ اور ہاں، وہ جب دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اسے کھولنے لگی تو اس کی سرد آواز پر ایک لمحے کو رکی تھی۔ کوشش کرنا کہ جب تک میں یہاں ہوں تم مجھے میرے گھر کے آس پاس بھی نظر نہ آؤ، وہ اتنا کہتے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتے دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ اٹھاؤ یہ سارا کھانا اور باہر پھینکو اور مجھے کچھ اچھا سا بنا کر دو۔ وہ اس کی دھاڑتی آواز سنتے پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی اور اس کے دوست ناں میں سر ہلاتے پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ تجھے اس کے ہاتھوں کا پکا کھانا نہیں کھانا تو نہ کھا، لیکن ہمیں تو مت روکنا یار، وہ سب اس کے چہرے پر غصہ دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ وہ کھانا بنا ہی نہ لے، یہ سارا کھانا ہنسامہ نے بنایا ہے، وہ تو بس آرڈر دیتی ہے، صرف بابا کی نظروں میں نمبر بڑھانے کے لیے۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے ٹیبل کی طرف بڑھتے، وہاں پڑے ٹرے سے بریانی پلیٹ میں ڈالتے، اس پر لیگ پیس رکھتے، سب وہیں پھینکتے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا گیا، اور اس کے دوست اس کی طرف اس طرح دوڑنے پر کہا لگا کر ہنسنے لگے تھے۔ جان چکے تھے کہ اسے کیا یاد آیا ہے۔ ان کے کہوں پر اس نے پیچھے مڑ کر انہیں گھور کر دیکھا اور پھر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے فون چارجنگ سے اتارتے ہوئے اس پر جان کے آزار سے سیو نام کی اتنی زیادہ مسڈ کال دیکھتے وہ اپنی دھڑکنیں منتشر ہونے سے روک نہیں پایا تھا۔ وہ تیز دھڑکنوں کو قرار دینے کی خاطر اس کا نمبر ڈائل کرتے کمرے میں بے چینی سے چکر لگانے لگا تھا، لیکن کال بار بار کاٹ دی جاتی تھی۔ وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی، اس کی دھڑکنیں اب ساکت ہونے لگی تھیں۔ مسز ہان، اب کال اگر اٹینڈ نہیں کی تو میں کل صبح ہی صبح اپنے پرائیویٹ جیٹ کے ذریعے آپ تک پہنچ کر آپ کو ایسی سزا دوں گا کہ اگلے کئی دن تک آپ چلنے کے بھی قابل نہیں رہیں گی۔ پہلی بار تو میں انتہائی نرمی برت گیا تھا، لیکن اب کی بار نہیں، میں خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکوں گا۔ وہ اتنا میسج کرتے اب ادھر ادھر ٹہلتے اس کو پھر سے کال ملا گیا۔ اب کی بار کال اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ ہیلو، کیا بات ہے، کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ کچھ دن بعد تو ویسے ہی نیندیں حرام کرنے والے ہیں، تب تک تو سکون سے سونے دیں۔ وہ فون اٹینڈ کرتے غصے سے چلاتے ہوئے جو منہ میں آ رہا تھا بولتی جا رہی تھی، یہ اندازہ لگائے بنا کہ وہ کتنی بے باک بات کہہ گئی تھی۔ اور ادھر اندازہ تو تھا غصے کا، لیکن اتنا خوبصورت غصہ اس کی امید تو نہیں تھی۔ اگر غصہ اتنا رومانوی اور خوبصورت ہوتا ہے تو وہ اسے اس طرح غصہ روز دلانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مسز ہان، مجھے یہ بتانا پسند فرمائیں گی کہ آپ کی نیندیں میں کیسے حرام کرنے والا ہوں؟ وہ اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا تو مہک کو اپنی بے لگام زبان پر رچ کے غصہ آیا تھا، جو سوچے سمجھے بغیر کچھ بھی بول جاتی تھی۔ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، وہ اب ٹوٹتے لفظوں میں بولتے نروٹھے انداز میں بولتی ہوئی منہ پھلائے چہرہ موڑ گئی تھی۔ اس کے اس معصوم حرکت اور کیوٹ ناراضگی پر دل و جان سے وہ فدا ہوا تھا۔ میری چھوٹی سی جان نے کیوں بات نہیں کرنی؟ وہ مسکراتے ہوئے اب پوچھنے لگا تھا۔ آپ جائیں، جا کر اس چڑیل بھوتنی سے جا کر باتیں کریں جو آپ کے ساتھ وہاں تک چلی گئی ہے، وہ منہ دوسری طرف رکھے ہوئے بولی تھی، انداز اسی طرح روٹھا ہوا تھا۔ تو جیلس ہو رہی ہے میری سلگتی پری، وہ شرارتی انداز میں بولا تو مہک نے فوراً سے پہلے موبائل کی طرف منہ کرتے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ تو اور کیا کہوں دل نشین روح، وہ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں غصے کی بڑھتی سرخی دیکھتے خمار آلود لہجے میں بولا تھا۔ یہ ہیزل گرین آنکھیں اسے سب بھلا کر خمار بھرا بنا دیتی تھی۔ ان میں اسے سرخی بہت اچھی لگتی تھی، پھر چاہے وہ غصے کی ہو یا پھر خماری کی۔ یہی سرخی دیکھتے تو وہ بہک جاتا تھا، یہی سرخی اس کی راتوں کی نیند چھین لیتی تھی، یہی سرخی اسے دنیا مافیا سے بے خبر کر دیا کرتی ہے، اور وہ بہکتا چلا جاتا ہے۔ یہ کیسے عجیب عجیب نام دیتے رہتے ہیں مجھے، کبھی کہتے ہیں سلگتی پری تو کبھی کہتے ہیں دل نشین جان، مطلب بھی پتہ ہے ان کے؟ وہ اس کے چہرے کی بدلتی رنگت اور لہجے کی خماری اور اس پر اتنے خوبصورت نام سنتے لال گلاب ہوتے چہرے سے بات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی،
لیکن لہجہ ابھی بھی نروٹھا ہی تھا۔ ہاں جانتا ہوں، تبھی تو یہ نام آپ کو دیے ہیں۔ آپ کو کیا لگا تھا کہ اپنی مسز ہان کو میں ایسے ہی کوئی بھی نام دے دوں گا جس کا مجھے مطلب تک نہیں پتہ؟ مجھے ابھی مرنا تھوڑی ہے، وہ اترا کر کہتے ہوئے اب ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، بات تو ایسے کر رہے ہیں جیسے ناموں میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہو، وہ نروٹھے لہجے میں طنز کرتے ہوئے بولی تھی۔ سلگتی پری، وہ پیاری سی ہستی جو دل میں آگ جلا دے، جذبات کو بھڑکا دے، ہر نظر یا حرکت سے دل کو پگھلا دے، یعنی ایک طرف نرم پیاری اور دلکش تو دوسری طرف شدت اور جنون سے بھری ہوئی، بالکل آتش عشق سٹائل کی محبوبہ کے جیسی۔ وہ خمار بھرے لیکن مضبوط لہجے میں بولا تو وہ ساکت ہوتے اسے سننے لگی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ اسے ساکت وجود کے ساتھ خود کو دیکھتے پا کر پوچھنے لگا تھا۔ اگر اجازت ہو تو دوسرے نام کا مطلب بھی بتا دوں؟ وہ گلا کھنکھارتے ہوئے اجازت مانگنے لگا، لیکن اس کی خاموشی پر پھر سے بولا، دل نشین روح، وہ جو میری روح کو خوش کر دے، میرے دل کو چھو لے، میرے وجود کو بہا لے جانے والی ہو، یعنی ایک ایسی شخصیت جو صرف خوبصورت یا پیاری نہیں بلکہ دل اور روح دونوں کو متاثر کرنے والی ہو۔ جیسے کہ میری جان ہے۔ وہ اس کی باتیں سنتے لال گلاب بنی دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں، لیکن وہ جلد ہی اپنی بدلتی حالت پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کی فلرٹی باتیں کر کے آپ مجھے منا لیں گے؟ آواز میں کپکپاہٹ بتا رہی تھی کہ وہ اس کے دیے اتنے خوبصورت نام سنتے دل و جان سے سرشار ہوئی تھی، لیکن انداز ہنوز روٹھا ہوا تھا۔ میری سلگتی پری، تو مان جائے تو دنیا بھی میرے قدم چومے، تو مان جائے تو دنیا بھی میرے قدم چومے، تو روٹھ جائے تو دل اپنی دھڑکنیں روک لے۔ میری دل نشین جان، تو دیکھ لے تو آنکھوں میں دن اتر آتے ہیں، تو دیکھ لے تو آنکھوں میں دن اتر آتے ہیں، تو منہ موڑے تو سارے موسم مر جاتے ہیں۔ وہ اسے مناتے ہوئے بولا تھا۔ میں نہیں ماننے والی، وہ پھر سے چہرہ موڑ گئی، لیکن دل پسلیوں سے سر ٹکراتے باہر آنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ لیکن اس کے اگلے الفاظ سنتے وہ تڑپ کر فون ہاتھ میں پکڑ کر اسے دیکھتے اپنے آنسوؤں پر کنٹرول کھونے لگی تھی، سانسیں سینے میں اٹکنے لگی تھی اور ہوا میں آکسیجن کی کمی بری طرح محسوس ہونے لگی تھی۔ تو روٹھے تو دل ٹوٹے، تو ہنس دے تو میں بن جاؤں، تو روٹھے تو دل ٹوٹے، تو ہنس دے تو میں بن جاؤں، تو پاس ہو تو جی اٹھوں، تو ناراض ہو تو میں مر جاؤں۔ وہ اتنا کہتے اپنے ہونٹوں کو کاٹتے اپنی امڑ آنے والی ہنسی پر بمشکل کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا، لیکن مہک کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے کی بدلتی رنگت دیکھتے وہ تڑپ اٹھا تھا۔ آئی ایم سوری مسز ہان، پلیز آنسو نہیں، جو سزا دینی ہے مجھے دیں، ان آنکھوں کو نہیں۔ آپ جانتی ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے میں سب بھول جاتا ہوں۔ آپ کی آنکھیں مجھے ڈسٹریکٹ کرتی ہیں اور ان میں بہتی نمی مجھے پاگل کر دیتی ہے، پھر میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، میں اچھے برے کی تمیز بھول جاتا ہوں، وہ تڑپتے ہوئے بولا تھا۔ اور آپ جانتی ہیں مجھے تھوڑی دیر تک کتنی بڑی ذمہ داری نبھانے کے لیے نکلنا ہے، اپنی راحت قلب کو دی گئی قسم پوری کرنے کے لیے۔ وہ تڑپتے ہوئے اسے منانے کی کوشش کرتے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ چکا تھا، اور اس رگ پر ہاتھ پڑتے وہ سسک اٹھی تھی۔ اس کا سسکنا بھی تکلیف دہ تھا، اس کی سسکیاں صرف وہ اپنی قربتوں میں سننا چاہتا تھا اور کسی بھی طرح سے نہیں۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں مان جاؤں تو میں مان جاؤں گی، لیکن آپ کو مجھے سب سچ بتانا ہوگا، لیلا درانی کے بارے میں بھی، فون کیسے کیوں بند ہوا اس بارے میں بھی، اور سندس کے بارے میں بھی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے زکام زدہ سانس اندر کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ سب منظور ہے، لیکن آپ کی ناراضگی اور ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو نہیں، وہ ہار مانتے ہوئے بولا تھا۔ بیوی سے ہار ماننا مرد کی ہی اصل میں جیت ہوتی ہے، وہ اسے منانے کے لیے تھوڑا سا جھک جائے یا پھر ہار مان جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جاتی ہے، پھر وہ اسے جو جی چاہے منا سکتا ہے۔ وہ اگر کہے گا کہ نہ ساری رات یہاں میرے سامنے کھڑی رہو، تو وہ ساری رات وہیں کھڑی رہ کر آپ کے چہرے کو دیکھتے، آپ کی باتیں یاد کرتے، شرماتے ہوئے ہنستے ہنستے رات گزار دے گی۔ 2 گھنٹے بعد، مسز ہان مجھے اب اجازت دیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے اور باہر میرے دوست کب سے دروازہ توڑتے تھک گئے ہیں،
میں کچھ کھا کر پھر وہاں جاؤں گا جہاں کی لوکیشن ابھی میرے موبائل پر آئی ہے۔ اور وہ جب اس لوکیشن پر پہنچا تو سندس کی حالت دیکھتے وہ ساکت ہوا تھا۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی، باقی کا اب اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ تو جناب کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ آتشِ عشق کا سفر اچھا لگ رہا ہوگا، وہ بھی اپنے تاہیاں خانزادہ اور اپنی مہک چودھری کے ساتھ۔ اگر اچھا لگے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر کہیں کوئی گڑبڑ یا پھر کچھ کمی لگے تو مشورہ دیں کمنٹ سیکشن میں۔ اب ایک دوسرے کو خدا حافظ کہتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں، اور دعاؤں میں مجھ جیسی ناچیز کو بھی یاد رکھیں۔ تو چلیں جی، اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ کی امان میں